نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی دکھ اور انتہائی صدمے کی بات ہے کہ وہ شخص جو محفلوں میں، جلسوں میں اور مختلف مجالس میں لوگوں کو ہنساتا تھا اور جس کے اشعار سے لوگ خوشی میں ہنستے تھے، اور پھر جن کے نعتوں سے اسلام کی اور خاص طور پر ختم نبوت کی بڑی اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کے حوالے سے ان کے اشعار اور ان کی نعتیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں، اور جنہوں نے اپنے نعتوں اور اشعار کے ذریعے ختم نبوت کی بڑی خدمت کی، آج وہ شخص ہم میں نہیں رہے۔ میری مراد جناب سید سلمان گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میری حال ہی میں ملاقات ہوئی تھی اور ان سے میں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا۔ لاہور میں ان کے گھر میں جانا ہوا جنوری میں، اور ان سے ملاقات ہوئی۔ جنوری کی آخری تواریخ تھی، تقریباً غالباً 27-28 تاریخ تھی، تو یعنی مہینے کے اندر ان کو ہم بہت سنتے تھے، بہت ان کی مجلسوں میں پڑے ہوئے کلام سے محظوظ ہوتے تھے، اور ان کی ماشاءاللہ بہت ہر معیار کی ان کی نعتیں نظمیں ہوا کرتی تھیں، سن کر ہر کوئی محظوظ ہوتا تھا۔ جب ان سے بالمشافہ میری ملاقات ہوئی پہلی دفعہ، اور اس وقت ان کا تازہ آپریشن بھی ہوا تھا ہارٹ کا، تو ہارٹ آپریشن کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ تھی جو میں نے ان سے کی، اور غالباً تقریباً وہی ان کی آخری پوڈ کاسٹ ثابت ہوئی۔ تو دیکھا انتہائی سادہ اور ملنسار اور خوش طبع، خوش مزاج اور عاجزی والی شخصیت، یعنی اتنا بڑا نام، اتنی بڑی شخصیت جو عالمی سطح پر اپنے کلام کی وجہ سے، اشعار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہوں، جانے جاتے ہوں، اور خاص طور پر بڑی بڑی مجلسوں تک جن کی رسائی ہو۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور حضرت ان کو اپنے اشعار سنا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو کئی ان کے مختلف مقامات پر اور بہت زیادہ ان کے ساتھ کلام انہوں نے سنایا اور ان کے محفل کی زینت بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے حوالے سے ان سے بہت کام لیا، اور خاص طور پر جب ان کا آپریشن ہوا اور آپریشن کے بعد جو انہوں نے روحانی منازل طے کیے، اور وہ اپنا واقعہ اپنی زبان سے انہوں نے ہمیں سنایا، تو یہی محسوس ہوا کہ شاید یہ اس صدی کے آدمی ہی نہیں ہے۔ یعنی جن کو مناظر جو مابعد الموت آتے ہیں وہ ان کو دکھائے گئے، اور پھر ختم نبوت کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنا جان مال وقت لگایا، وہ ان کو دکھائے گئے، ان کے اعلیٰ مراتب دکھائے گئے۔ تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو لگتا تھا کہ انشاءاللہ یہ کافی عرصے تک جئیں گے، لیکن اچانک ہی کل تراویح کے بعد ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ بھائی جن کے ساتھ آپ نے پوڈ کاسٹ کیا تھا، یعنی سلمان گیلانی صاحب کا انتقال ہوا۔ تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یعنی ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے۔ بعد میں ان کی ایک کلپ سنی، انہوں نے بتایا کہ آپریشن کے بعد کافی وہ یعنی بیماری میں رہے اور حالات خراب رہے۔ تو بہرحال موت کا ایک وقت مقرر ہے، جانا ہم سب نے ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو ختم نبوت کے صدقے اپنی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن اور اپنی صلاحیت کو لٹاتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں۔ وہ تو چلے گئے اور ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ بعد والے بھی اس مشن میں اپنا سب کچھ لگا دیں، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں حضور علیہ السلام کا انشاءاللہ تقرب ہے اور شفاعت نصیب ہوگی۔ اس سفر کی اور اس زیارت کی ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ حضرت نے ہماری وہاں موجودگی کو اور ہماری وہاں آمد کو اپنے اشعار میں، اپنے انداز میں انہوں نے لکھا بھی ہے، اور وہ اشعار بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ان کا لطف تھا اور ان کی شفقت تھی
کہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے بھی انہوں نے اشعار کہے اور اشعار لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے.